حمد لله تعالى أولا وثانيا والإنان الصلاة إليه ثانيا والصلاة والسلام على أفضل الرسل محمد وآله وصحبه محمد وآله وصحبه في قلبة الصلوات مجليا ومصليا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم درود الله. اللهم صل على محمد مادر الجود والكرم منبع الحلم والحكم وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. محمد سے پیار کرتے ہیں، تیرا احسان ہے مولا، ہماری بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا. درے شاہ مدینہ چھوڑ دے جنت کے بدلے، یہ سودا ہم نہیں کرتے، ہمیں نقصان ہے مولا. تیرے باغی تیرے شاشن بشر اچھے نہیں لگتے، تیرا سایہ نہ ہو جن پر بشر اچھے نہیں لگتے. تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہو آقا، کسے اونچے گھنے ٹھنڈے شجر اچھے نہیں لگتے. غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی حاصل جفا نہ ملا. سرے حسین ملا ہے یزید کو لیکن شکست یہ ہوئی کہ جھکا ہوا نہ ملا. میرے واجب الاحترام دوستو، حضرت قبلہ محترم عبدالرحمن عثمانی صاحب کی پرخلوص دعوت پر ایک مرتبہ پھر آپ سے ہم کلام لانے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اللہ کے عالم سے دعا ہوں کہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق اور سچ کہنے کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے. رات کا ایک تہائی حصہ بیت چکا ہے اور جنوبی شریف پارک کی رونقیں اسی طرح برقرار ہیں. اللہ ان رونقوں کو برقرار رکھے. کل کا دن 10 محرم الحرام عاشورہ کا دن بھی اسے کہا جاتا ہے. بہت سی فضیلتوں اور درجات کا حامل دن ہے. اس دن کے فضائل کے حوالہ سے جتنا بھی بیان کیا جائے اتنا کم ہے. آج ہم اس دن کو زیادہ تر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالہ سے جانتے ہیں، لیکن عاشورہ کا دن محض اس وجہ سے نہیں پہچانا جاتا. دیگر بہت سے جن میں ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام عاشورہ کے دن ہی زمین پر اتارے گئے، عاشورہ کے دن ہی ان کی توبہ قبول ہوئی. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر عاشورہ کے دن ٹھہری. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عاشورہ کے دن ہی سمندروں نے راستہ دیا، اور بے شمار مناقب اور فضائل اس دن کے حوالے سے بیان کیے جاتے ہیں. لیکن آپ کے اس کانفرنس کے موضوع کے اعتبار سے کوشش کروں گا کہ اسی کے مطابق ہم اپنی گفتگو کو آگے لے کر چلیں. 18ویں سالانہ شہادت حسین کانفرنس سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
کہ میرے آل بیت کشتی روح کی مانی ہے، جو ان میں قرار پکڑتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانی ہیں، جو ان کی ابتدا کرے گا وہ بھی نجات پا جائے گا۔ کہ سمندر میں چلنے والے افراد جب راستہ بھٹک جاتے ہیں تو ستارے ان کی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں منزل تک پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح بھٹکے ہوئے افراد کو راستہ دکھا کر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کے دن کی سختیوں سے ہمیں نجات دلائی۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ جو شخص آل بیت کی محبت میں مرتا ہے وہ شہید ہو کر مرتا ہے۔ جو آل بیت کی محبت میں مرتا ہے ایماندار مرتا ہے۔ جو آل بیت کی محبت میں مرتا ہے وہ اس عالم میں موت اس کو آ رہی ہوتی ہے کہ ملک الموت اسے جنت کی بشارت دے دیتا ہے۔ جو آل بیت کی محبت میں مرتا ہے رب ملائکہ رحمت کو اس کی قبر کی زیارت گاہ بنا دیتا ہے۔ جو آل بیت کی محبت میں مرتا ہے وہ اس طرح جنت کی طرف جائے گا جیسے دلہن اپنے گھر کی طرف جاتا ہے۔ اور جو آل بیت کی محبت میں مرتا ہے، ذرا توجہ کیجیے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آپ آل بیت کی محبتوں کے حوالے سے فضائل اور اس میں آگے جو روایات بیان کی گئی اس کے مطابق کہ جو شخص آل بیت کی محبت میں مرتا ہے وہ اہل سنت والجماعت ہو کر مرتا ہے۔ اور جو آل بیت کی دشمنی میں اس دنیا سے گیا، یاد رکھیے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ جو آل بیت کی دشمنی میں گیا وہ روز معاشر اس حال میں آئے گا کہ اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا یہ خدا کی رحمت سے نا امید ہو چکا ہے۔ تو آل بیت سے محبت یہ اہل سنت کا بنیادی، اہل سنت کا اولین، اہل سنت کا محبتوں کے اعتبار سے پہلے مقام یہی ہے کہ رسالت پناہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ کائنات کی ہر شے سے زیادہ محمد رسول اللہ سے محبت نہیں کر لیتا۔ تو آل بیت اطہار یا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کی وجہ نسبت رسول اللہ ہے، اور جب محمد رسول اللہ کا نام آ جائے، آپ کی ذات کا تذکرہ آ جائے، آپ کی نسبت آ جائے تو پھر کائنات کی ساری نسبتیں چھوڑ دی جاتی ہیں، سارے تعلقات چھوڑ دیے جاتے ہیں، ساری رشتے داری چھوڑ دی جاتی ہے، تمام تر چیزوں کو چھوڑ کر پھر آپ کی نسبت کے راستے پر چلا جاتا ہے، آپ کے طریقے کو اپنایا جاتا ہے۔ اہل سنت کہا ہی اسے جاتا ہے جو آپ کے راستے اور طریقے پر اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے۔ ایک شخص آیا حضرت حسین کے پاس اور آ کر کہا کہ میں نے یہ روایت سنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب کسی سے مانگنے جاؤ تو اس کا نسب، اس کا شریف ہونا، اس کا شرف ضرور دیکھو۔ جب کسی کے پاس مانگنے کے لیے جاؤ تو دیکھو کہ وہ ایسا شخص ہے جو سخی ہے۔ جب کسی کے پاس مانگنے کے لیے جاؤ تو یہ دیکھو کہ اس کے پاس قرآن ہے۔ جب کسی کے پاس مانگنے کے لیے جاؤ تو یہ چند چیزیں، ان کو دیکھنے کے بعد آپ ان سے طلب کریں کہ وہ شریف النسب بھی ہو اور وہ مولا کریم بھی ہو
اور اس کے ساتھ اس کے پاس قرآن بھی ہو اور پھر وہ خوبصورت بھی ہو، تو پھر آگے وہ کہتا ہے حضرت حسین سے کہ آپ جیسا نسب عرب میں اور کوئی نہیں، کیونکہ آپ رسالت بنا کے نسب سے، پھر آپ جیسا سخی بھی کوئی نہیں، اور قرآن تو اتنا ہی آپ کے پاس ہے، اور پھر اگر خوبصورتی کی بات کی جائے تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا دل چاہے وہ مجھے دیکھنا چاہتا ہو تو وہ حسن و حسین کو دیکھ لے یوں جیسے اس نے مجھے دیکھا۔ تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، میں تجھے مال دیتا ہوں لیکن تجھ سے کچھ سوال کروں گا۔ یعنی حسین طریقہ بھی بتلا رہا ہے کہ جب ان شرطوں والے کے پاس مانگا جائے تو وہ جواب میں دیتے ہوئے بھی کیا دیتے ہیں، تو کہا کہ سب سے پہلی بات اسلام میں کیا ہے؟ اس نے کہا جی ایمان لانا۔ انہوں نے کہا دوسری، کہا ایسا علم جو بردباری کے ساتھ ہو، کہا اگر ایسا نہ پایا جائے، کہا پھر ایسا مال جو سخاوت کے ساتھ ہو۔ حضرت حسین نے کہا اگر ایسا نہ پایا جائے، کہا پھر اس پر بجلی گر جائے اور وہ اس دنیا میں نہ رہے۔ یعنی یا علم ہو یا سخاوت ہو۔ تو آپ نے اسے سارا مال دیا اور طریقہ بتلایا انہوں کہ راہبری محض ایسے ہی اس خاندان کے حوالے نہیں کی گئی ہے، ایسے ہی نہیں کہا گیا کہ یہ کشتی نوح کی مانند ہے۔ یہ امت کو طریقہ بھی بتلاتے ہیں، امت کو راستہ دیتے ہیں، امت کو تمام اسلوب بتلاتے ہیں جن اسلوب پر چل کر امت آخرت میں کامیاب ہو سکتی ہے، اور محض باتوں سے نہیں، اپنے عمل کے ساتھ اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ کڑا وقت ہو یا راحت کا وقت ہو، رخصت کے لمحات کو کیسے گزارا جاتا ہے اور عظیمت کے لمحات کو کیسے گزارا جاتا ہے۔ جب حالات سازگار ہوں، ماحول بہتر ہو، حکمران اچھے ہوں تو زندگی کا طرز کیا ہوگا؟ جب حکمران برے ہوں، حالات ناسازگار ہوں، جب بے حیائی عام ہونے کا خطرہ ہو تو راستہ کون سا اختیار کیا جاتا ہے؟ رخصت کا زمانہ کسے کہا جاتا ہے؟ عظیمت کا زمانہ کسے کہا جاتا ہے؟ حسین نے اپنی زندگی مجھے اور آپ کو درس دیا ہے، مجھے اور آپ کو پیغام دیا ہے، مجھے اور آپ کو بتلایا کہ سرکار نے فرمایا کہ آل بیت کشتی نوح کی مانند ہیں، تو پھر توجہ کرو، آل بیت کی زندگی کو دیکھو، وہ زندگی گزارتے کیسے ہیں، کن لمحات اور کن حالات میں وہ آپ کے کون سے راستے پر چلتے ہیں، آپ کی کون سی سنت کو اپناتے ہیں، آپ کا کون سا طریقہ کار اپناتے ہیں۔ ذرا اس لفظوں کو پھیر کر بات کرتے ہیں، ایک تخیلاتی منظر قائم کرتے ہوئے ایک عجب انداز کے ساتھ حسین سے ہی سوال کر لیجیے اگر آپ، تو حسین بھی مجھے اور آپ کو یہ بتلاتے، حسین بھی بتلاتے کہ جب زمانہ رخصت کا تھا، جب زمانہ حیات کا تھا، جب زمانہ عدالت کا تھا، جب زمانہ صداقت کا تھا، جب زمانہ بے حیائی کا نہیں تھا، جب زمانہ علم کا تھا، جب زمانہ حلم کا تھا، جب زمانہ بردباری کا تھا، جب زمانہ انصاف کا تھا، جب زمانہ سخاوت کا تھا، جب زمانہ جرأت کا تھا، جب زمانہ نبوت کے جانشینوں کا تھا، جب زمانہ نبوت کے پیروکاروں کا تھا، جب زمانہ نبوت کے جانثاروں کا تھا، جب زمانہ نبوت کے سچے تابعداروں کا تھا، اس زمانے میں حسین اور اس کے خاندان نے رخصت کو اختیار کر کے یہ بتلایا کہ زمانہ اچھا ہے، حالات اچھی، افراد اچھی، قیادت اچھی ہے، ماحول اچھا ہے، سب کچھ سازگار تھا۔ حسین خاموش رہے، علی خاموش رہے، حسن خاموش رہے، نہ صرف خاموش رہے بلکہ تابعداری کی، فرما برداری کی، بیعت کی، خلیفہ بھی مانے، امیر المومنین بھی مانے، جانثاری بھی کیے،
پر دیے، حتیٰ کہ خلیفۃ المومنین امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر کے کاندھے پر سوار ہوتے اور صدیق کہتے میں نے اسی سنت کو زندہ کیا جو محمد رسول اللہ نے کیے۔ وہ زمانے میں وقت گزار کر مجھے اور آپ کو یہ بتلاتے حسین بتلاتے، ذرا سن توجہ کر، اس زمانے میں جا 14 صدیاں گزار کر پیچھے چلا جا، مدینے کی سرزمین سے کام لگا کر سن، شعور کے پردے کھول، ادراک کے ساتھ دیکھ، ذرا توجہ تو کر۔ حسین کیا کہہ رہے؟ حسین کہتے صدیق میرا امام ہے، حسین کہتے عمر میرا امام ہے، حسین کہتے عثمان میرا امام ہے، حسین کہتے علی میرا امام ہے۔ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خانوادہ نبوت ہے، ظلم کے سامنے چپ نہیں کرے گا۔ بولیے نا، ظلم کے سامنے چپ ہے، ظلم کے سامنے چپ ہے۔ اور جب ظلم ہوا تو پھر 72 افراد کے ساتھ قربانی دی ہے یا نہیں دی؟ بولیے نا، بے حیائی کے خلاف حسین نکلا یا نہیں نکلا؟ ظلم کے خلاف نکلا یا نہیں نکلا؟ جب قیادت پوری ہوتی ہے تب خانوادے نکلتے ہیں۔ بولو نا، جب قیادت پوری ہوتی ہے تب خانوادے تب نکلتے ہیں، جب اچھی ہوتی ہے تب بولیے نا تب اطاعت کرتے ہیں۔ جب قیادت اچھی نہیں ہوتی تو حسین کیا کہتا ہے کہ نکلو، اب کیا کہتا ہے حسین سڈے جانے دے چہرے سے مسکراہٹ ہے کہ نہیں ہو تو نہیں لے جاتا، کیوں نہیں ہو تو نہیں لے گیا؟ میں اسے نہیں کی تھی بھائی، میں حسین کی گل کر رہا ہوں۔ حسین ہمیں سکھا رہا ہے نا۔ بولیے حسین کے نقشے قدم پر چلیں گے کہ نہیں چلیں گے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، حسین کو امام مانتے یا نہیں مانتے؟ حسین امام ہے نا، حسین مظلوموں کا امام ہے، حسین امام ہے ان لوگوں کا جن لوگوں نے باطل کے خلاف آواز کو بلند کیے۔ حسین ان لوگوں کا امام ہے جو بے حیائی کے خلاف نکلتے، حسین ان لوگوں کا امام ہے جو ظلم کے خلاف نکلتے، حسین ان لوگوں کا امام ہے جو جبر کے خلاف نکلتے، حسین ان لوگوں کا امام ہے جو زیادتی کے خلاف نکلتے، حسین ان لوگوں کا امام ہے جو یہ بتلاتے کہ اس سرزمین پر سکہ اسلام کا چلے گا۔ حسین ان لوگوں کا امام ہے، حسین نمازیوں کا امام، حسین روزہ داروں کا امام، حسین متقیوں کا امام، حسین زکاتیوں کا امام اور حسین جہادیوں کا امام۔ بولیے نا، حسین امام ہے یا نہیں ہے؟ حسین نے امام مانتے ہو، مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ اور حسین اس ظالم حکومت کے خلاف نکلا، بے حیائی کے خلاف نکلا، بے غیرتی کے خلاف نکلا، ظلم کے خلاف نکلا، جبر کے خلاف نکلا۔ جب ظلم حد سے بڑھ گئے تو پھر نکلنا حسینی سنت ہے، پھر نکلنا، بولیے نا، پھر نکلنا حسینی سنت ہے۔ آپ دیکھیں زمانہ ایسا بھی تھا، ذرا زمانے پر توجہ کیجیے، زمانہ ایسا بھی تھا کہ مدینہ کے چاروں طرف افراد بھی کھڑے، فوجیں بھی کھڑی، اور ایک بہت بڑے رقبے کا حکمران، بہت بڑے رقبے کا حکمران، کئی مربع میل اور صرف سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں مربع میل کا حکمران ہے۔ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے اور اس کے خلاف ہو رہی ہے جس کے لیے رسالت بنا موت کی بیعت لیتے ہیں۔ اور دوسرے لفظوں میں کہوں تو حضور کہتے ہیں کہ آج کے دن صدیق قربان کر دوں گا لیکن عثمان کا بدلہ لوں گا، عمر قربان کر دوں گا لیکن عثمان کا بدلہ لوں گا، علی قربان کر دوں گا لیکن عثمان کا بدلہ لوں گا، حتیٰ کہ رسالت جمع اپنا ہاتھ ان 1400 مقدس نفوس کے ہاتھ پر رکھ کر اعلان کرتے ہیں۔ کیا اعلان کرتے ہیں کہ اگر مجھے اپنی جان بھی دینا پڑی میں اپنی جان بھی دے دوں گا لیکن عثمان کا بدلہ لوں گا،
اور حضرت عثمان کے جانثار دیے، حضرت حسن و حسین بھی دروازے پر کھڑے ہوئے، آپ سے کہتے ہیں آپ حکم تو کریں، ان باقیوں کے سر تن سے جدا کر دیے جائیں گے۔ علی المرتضیٰ بھی کہتے ہیں آپ حکم کریں، ابھی تلوار چلتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ شام سے پیغام بھیجتے ہیں کہ اگر وہاں کی فوج کام نہیں کر رہی تو جہاں کی فوج آتی ہے، لیکن حضرت عثمان کہتے ہیں نہیں، میں اپنے شہر کو، اپنے مدینہ کو اس لیے قربان نہیں کر سکتا کہ بات عثمان کی ذات کی ہے۔ جب بات ذات کی ہوتی ہے تب عثمان کیا جواب دیتے؟ عثمان کہتے بات میری ذات کی ہے تو میں اپنی جان کو قربان کر دوں گا، لیکن پیغمبر کے شہر کو، اس مدینہ النبی کو، اس پیارے وطن کو خون سے رنگین نہیں کروں گا۔ لیکن جب بات کارکن کی تھی، جب بات آپ کے کافر کی تھی، جب بات آپ کے پیغمبر کی تھی، جب بات آپ کے سفیر کی تھی، جب بات آپ کے جانثار کی تھی، جب بات آپ کے فرمانبردار کی تھی، جب بات آپ کے بھیجے ہوئے اس فرد کی تھی جسے آپ پیغام دے کر بھیج رہے ہیں، تو پھر پیغمبر کہتے ہیں اس کے لیے صدیق بھی قربان کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے عمر بھی قربان کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے علی بھی قربان کیا جا سکتا ہے۔ حتیٰ حضور کہتے ہیں کارکن کے تحفظ کے لیے میں اپنی جان بھی دوں گا، لیکن کارکن کا بدلہ دوں گا۔ بولیے نا، ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ تاریخ غلط تو نہیں بیان کر رہا؟ بولیے پکی بات ہے؟ صحابہ کے جانثار ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ ہیں صحابہ کے جانثار؟ بولیے نا، تو پھر طرز بھی وہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ طریقہ بھی وہی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بس کر دیجیے۔ ابھی تو ابتدا ہے، ابھی تو ابتدا ہے۔ ہاں، وہ امیر عظیمت ان کی بات سے امیر عظیمت کا شعر یاد آ گیا۔ وہ اپنی تقریروں میں کہا کرتے تھے کہ سبھی مجھ سے کہتے ہیں کہ نیچی رکھ نگاہ اپنی، سبھی مجھ سے کہتے ہیں کہ نیچی رکھ نگاہ اپنی، کوئی ان سے نہیں کہتا نہ نکلو یوں آیا ہوں، کوئی ان سے نہیں کہتا کہ نہ نکلو یوں آیا ہوں۔ پر حسین نکلے یا نہیں نکلے؟ بولیے نا، حسین نکلے، اس وقت کیوں نہیں نکلے جب آپ کا گھر جلایا جا رہا تھا؟ اس وقت کیوں نہیں نکلے جب ظلم ہو رہے تھے؟ اس کا مطلب ہے اس وقت اس لیے نہیں نکلے کہ ہوا کچھ نہیں، جب ہوا تو نکلے۔ بولیے نا، پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، کیا پیغمبر کے جانثاروں نے راستہ بدلا؟ بولیے پیغمبر کے جانثاروں نے راستہ بدلا؟ نہیں بدلا۔ آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی اعلان نہیں کیا، آپ کے سامنے فرعون نے جادوگر کھڑے کیے کہ نہیں کیے؟ جادوگر کھڑے کر دیے۔ اب جادوگر آئے مقابلے کے لیے، آئے مقابلے کے لیے، لیکن جب دیکھا کہ سامنے جادوگر نہیں، سامنے پیغمبری ہے، تو پھر اپنا سب کچھ وارا، اور فرعون کہتا ہے میں تمہیں مصلوب کر دوں گا، میں تمہیں جلا دوں گا، میں تمہیں ذبح کر دوں گا۔ تو وہ جواب میں کہتے ہیں ذبح کرنا ہے ذبح کر دے، مصلوب کرنا ہے مصلوب کر دے، جلانا ہے جلا دے، چیرنا ہے چیر دے، لیکن موسیٰ کا دین نہیں چھوڑا جا سکتا۔ موسیٰ کا 1 منٹ کا صحابی، موسیٰ کا 1 منٹ کا صحابی دین نہیں بدلتا۔ پیغمبر کی 23 سالہ محنت، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے توجہ۔ 23 سالہ محنت، دین کیسے بدل سکتا ہے؟ دین نہیں بدلا، نہ بدلا گیا، دین اسی طرح رہا، قائم رہا، چلتا گیا زمانہ۔ جب ظلم ہوا تو حسین نے آواز بلند کی اور یہ کہا کہ جب بھی ضمیر کے سودے کی بات ہو، جب بھی ضمیر کے سودے کی بات ہو تو ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرح۔ جب بھی ضمیر کے سودے کی بات ہو تو ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرح۔ حسین نے مجھے اور آپ کو طرز بتلایا ہے، طریقہ بتلایا ہے، انداز بتلایا ہے،
پیغام بتلایا ہے۔ اور پھر توجہ کیجیے، سرکار فرماتے آپ خود سے نہیں کہتے، رب آپ سے کہتے ہیں کہ کل لا اسألکم علیہ اجرا، اپنی اس قوم سے کہیے کہ میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، مگر میرے آل بیت کی محبت، مگر میرے آل بیت کی محبت، اس کے سوا کوئی اجر طلب نہیں کیا۔ کتاب اللہ میں رب حکم بنا کر بھیجتے ہیں، کتاب اللہ کے اپنے الفاظ ہیں کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، مگر میرے آل بیت کی محبت، اس کے سوا پیغمبر نے ہم سے مانگا کچھ نہیں، پیغمبر نے ہم سے طلب کچھ نہیں کیا، جو کچھ لیا آپ نے رب کے احکامات تھے، میں نے اور آپ نے اس پر اپنے خالق کی مرضی کے مطابق عمل کرنے، پیغمبر نے ہم سے کچھ نہیں مانگا، پیغمبر نے مانگے تو کیا وہ بھی رب کے حکم سے کہ انہیں کہیے میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، مگر میرے گھرانے کی محبت، میرے گھر کا پیار، ان سے نسبت، ان سے تعلق۔ ایک دفعہ حضرت حسین آئے اور اس عالم میں آئے، حضرت عمر نے بلایا تھا، حضرت عمر سے ملنے کے لیے آئے اور پھر دروازے سے لوٹ گئے۔ کیوں لوٹے؟ کہ عبداللہ ابن عمر واپس جا رہے تھے۔ عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کہ تم واپس جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ حضرت عمر مصروف ہیں، کوئی وفد آیا ہوا ہے، ان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، لہٰذا اسی وجہ سے واپس لوٹ کر جا رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عمر سے ملاقات ہوئی، حضرت عمر نے کہا آپ کو بلایا تھا، آپ تشریف نہیں لائے، تو حضرت حسین کہتے ہیں آیا تھا لیکن آپ کا بیٹا آپ کے دروازے سے واپس جا رہا تھا، میں نے سوچا آپ کا بیٹا جا رہا ہے، آپ مصروف ہوں گے، تو حضرت عمر کہتے ہیں حسین تو واپس کیوں چلا گیا؟ وہ تو عمر کا بیٹا ہے، وہ تو عمر کا بیٹا ہے، تم کس کا بیٹا ہے؟ تیرا واپس جانا نہیں بنتا تھا، تو اس کا بیٹا ہے، اس کا بیٹا ہے کہ جب وہ پیغمبر کے گھر میں داخل ہو، پیغمبر کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی چادر بچھاتے ہیں، آپ کو بٹھاتے ہیں، لمبا سانس لیتے ہیں، تو آل بیت کے گھرانے کا فرد سوال کرتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر آپ کی زندگی کا ہر ایک پہلو اس امت تک پہنچانا ضروری ہے، آپ کی جلوت کے پہلو ہوں وہ بھی پہنچانا ضروری ہے، آپ کی خلوت کے پہلو ہوں وہ بھی پہنچانا ضروری ہے، اور یہ بھی تو سچ ہے کہ خلوت گھر والوں کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا، بولو نا، خلوت گھر والوں کے سوا کوئی بتا سکتا ہے کہ آپ کی گھر کی زندگی کیسی تھی، آپ تہجد کے لیے کب اٹھتے تھے، گھر میں وضو کیسے کرتے تھے، آپ کے گھر کے معاملات کیا تھے، آپ کی معاشرت کی زندگی کیسی تھی، آپ اپنے بچوں اور بیویوں کا خیال کیسے کرتے تھے، ان کے نان و نفسے کا انداز کیا تھا، آپ کے گھر آنے کا انداز کیا تھا، بیٹھنے کا انداز کیا تھا، لیٹنے کا انداز کیا تھا، آپ کا بستر کس طرح کا ہوتا تھا، آپ گھر میں کتاب اللہ کی تلاوت کیسے کرتے تھے، آپ گھر میں جب وحی اترتی تھی تو وحی کو کیسے سنا کرتے تھے، وحی کا بیان کیسے ہوتا تھا، یہ یقیناً ان کے بغیر کوئی نہیں بتا سکتا، جنہیں آل بیت کہا جاتا ہے ان کے بغیر کوئی نہیں بتا سکتا، جو محمد کے گھر والے ہیں ان کے بغیر کوئی نہیں مجھے اور آپ کو دین کا وہ حصہ دے سکتا جو دین کا حصہ پیغمبر کے گھر میں موجود تھا، تو وہی سوال کرتی ہے، وہ دین خاتون سوال کرتی ہے، جس دین کا ایک تہائی حصہ مجھے اور آپ کو مل رہے، وہی خاتون سوال کرتی ہے، جس نے میرے اور آپ تک پیغمبر کی خلوت کو پہنچائے، وہی خاتون سوال کرتی ہے، جو 2300 روایات کی راوی ہے، وہی خاتون سوال کرتی ہے، جو پیغمبر پر وحی اترنے کی گواہ ہے، وہی خاتون سوال کرتی ہے، جو پیغمبر کی تہجد کی زندگی کی گواہ ہے، وہی خاتون سوال کرتی ہے، جو پیغمبر کی گھریلو زندگی ساری کی ساری بیان کرتی ہے، وہ کہتی ہے اللہ کا پیغمبر حضرت فاطمہ تشریف لائیں، آپ کھڑے ہو گئے، سمجھ میں آتا ہے، چادر بچھائی سمجھ میں آتا ہے، لیکن سمجھ نہیں آیا، آپ نے لمبا سانس لیے تو حضور کہتے ہیں حضور کہتے ہیں توجہ ہے آپ، حضور کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں ذرا توجہ کرنا، ذرا توجہ کرنا، بس آخری بات
توجہ ہے آپ کی کرنی چاہیے. توجہ ہے پکی گل. اگر یہ بات آپ سمجھ گئے تو میرے آمن کا تو تھوڑے آمن کا مول پی جائے. توجہ ہے تھوڑی. بولو نا. خاص لفظاں تے گلاں نال نہیں. میں لفاظی کرنے نہیں آیا. بولیے نا. اگر اتنا سفر کیا ہے, مشقت برداشت کی ہے, تو اس لیے تو نہیں آئے کہ سب صرف لفظ ہو جائیں اور تو سب آپ کو مولوی صاحب پٹے باندھ دیں. بولو نا. میری گلا یاد رکھتے ہیں کہ نہ یاد رکھتے ہیں. بولو نا. حسین نہیں نکلے اکیلے, جلے قیادت کمی تبرہ بھی ہوگا نا, اور جواب تو تساں دینا ہے. بولو نا. جب قیادت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ صحابہ، نعرہ اہل بیت، بلا کا شاہ حسین. امین عثمانی صاحب کی رکنیت خارج ہے, آپ کی میں نہیں بتا. توجہ ہے. تو وہ سوال کرتی ہے, کون جس نے مجھے اور آپ کو پیغمبر کی خلوت عطا کی ہے. وہ سوال کرتی ہے جس سے دین کا ایک تہائی حصہ ملا. اگر وہ نہ دیتی تو میں اور آپ دین پر, بولو نا, آپ کے آل بیت سوال کرتے ہیں, آپ کا گھرانہ سوال کرتا ہے. ذرا توجہ ہے آپ کی بات. اگلی بیان کروں. بولیے نا. اگلی بات بیان کروں. توجہ ہے. حضور کہتے ہیں تو میری حمیرہ آئے. توجہ تو کرنا. میری حمیرہ, محبت سے آپ ان کا نام لیتے ہوئے حمیرہ کہتے ہیں. ہے آپ کہتے ہیں تو رب کی سلامتی ہو. وہ حمیرہ جس کے لیے جبریل سلام لے کر اترتا ہے. وہ خاتون جو وہ خاتون جنت ہے جو پیغمبر کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں جائے گی. وہ خاتون ہے جنت ابھی آئی نہیں, اس کے قدموں میں رب نے رکھ دی. بولو نا. جنت تو آئے گی نا, روز معاشر آئے گا پھر دیکھیں گے. رب نے اس کے قدموں میں رکھ دی. اس کے گھر کو جنت بنا دیا. اسی کے گھر کو, اسی حجرے کو جنت بنا دیا. اسی حجرے کو جنت بنا دیا. کہا میری حمیرہ سیدہ طیبہ طاہرہ مطہرہ, وہ خاتون جس کے لیے رب قرآن اتارتا ہے, جس کی طہارت کو کتاب اللہ بیان کرتی ہے, جس کے لیے رب آیت نہیں اتارتا پوری سورت اتارتا ہے, اور سورت اتارتے ہوئے اسے طہارت کا لفظ نہیں کہتا. لفظ طہارت اس کے لیے نہیں اتارتا. طہارت کا لفظ چھوٹا پڑ جاتا ہے. رب کہتا ہے یہ سورت نور ہے. بولیے نا. اور وہ ایسا نور جو سینوں میں قیامت تک محفوظ رہے گا. ایسا نور جو دماغوں کو روشن رکھے گا. ایسا نور جو منبر و محراب پر پڑھا جاتا رہے گا. ایسا نور جسے یاد کرنے والے یاد کریں گے, سنانے والے سنائیں گے, پھیلانے والے پھیلائیں گے. ایسا نور جس کے لیے سرکار کہتے ہیں خیرکم, تم میں سے بہترین وہ ہے جو اس نور کو سیکھتا بھی ہے اور آگے سکھاتا بھی ہے. کہتے ہیں حمیرہ جب فاطمہ آتی ہے نا تو مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے. مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے. وہ امی آپ سے سوال کرتی ہے. اور ایک مکالمہ ہو گیا, آپ نے مکالمہ بڑی دفعہ سنا ہوگا. حضرت اماں فاطمہ اور حضرت اماں عائشہ کا مکالمہ سنا ہوا ہے, بڑی دفعہ آپ نے یہ سنا ہوگا مختلف علماء سے. کہاں تک سنا؟ جب وہ کہتے ہیں مکالمہ چلتا رہا, چلتے چلتے حضرت امی عائشہ نے فرمایا کہ روز محشر جنت میں داخل ہوتے ہوئے میرا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں ہوگا اور آپ کا ہاتھ علی کے ہاتھ. یہیں تک سنا ہوا ہے. اس توگہ میں سنیا کہ نہیں سنیا؟ بولو. اس توگہ سنیا. مکالمہ حل مکیا نہیں, بات آخری رہتی ہے, تتمہ بیان رہتا ہے, آخری الفاظ اس کے بعد بھی رہتے ہیں, اور وہ الفاظ اسی ماں کے ہیں. وہ الفاظ اس ماں کے ہیں جو میری اور آپ کی ماں محض لفظوں میں نہیں ہے, حکموں میں ہے.
رب نے حکم کیا ہے کہ یہ تمہاری ماں ہے، رب نے حکم بنا کر بھیجے کہ جی میں نماز حکم ہے نا رب دا، روزہ حکم ہے نا رب دا، زکات حکم ہے نا رب دا، حج حکم ہے نا رب دا، اسی طرح امی عائشہ کو ماں ماننا بھی رب کا حکم ہے، رب کا حکم ہے، اسی طرح حکم بنا کر اتارا ہے۔ وہ ماں آگے سے کہتی ہے کہ فاطمہ، جب حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو وہ ماں کہتی ہے فاطمہ، امی عائشہ کہتی ہے فاطمہ کاش عائشہ تیرے سر کا بال ہوتی۔ یہ تتمہ بیان ہے، یہ محبت ہے ان خاندانوں کی، یہ تعلق ہے ان کا آپس میں، یہ پیار ہے ان کا آپس میں، جس کے طریقے پر مجھے اور آپ کو چلنا ہے، ان سے محبت اور عقیدت رکھتے ہوئے چلنا ہے، اور اسی پیغام کے ساتھ آخر میں وہی پیغام جو کربلا میں حسین نے دیا، جو کربلا میں حسین نے دیا، اور اس راستے پر چلنے والے ہر ایک فرد نے دیا کہ جب جابر حکمران سامنے ہو، جب ظالم حکمران سامنے ہو تو پھر یہ سوچ کر نکلا جاتا ہے، پھر جان دینی پڑے تو دی جاتی ہے، لیکن الفاظ یہ ہوتے ہیں فنا فی اللہ کی تہمیں بقا کا راز مخبر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کما صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم بارک علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ یا الہ العالمین، جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے مقروض ہیں ان کے قرض کو خزانہ غیب سے ادا فرما، جتنے بے اولاد ہیں ان کو اولاد نبینہ عطا فرما، جتنے بے روزگار ہیں ان کو حلال بہتر روزگار عطا فرما۔ یا الہ العالمین ذلت اور قلت سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا الہ العالمین روز محشر انہی افراد کے ساتھ ہمارا ٹھکانہ کرنا جن سے ہم محبت کرتے ہیں۔ یا الہ العالمین آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور سچی محبت عطا فرما۔ یا الہ العالمین ان کے راستے ان کے نقش قدم پر چلا۔ یا الہ العالمین ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے پیغام کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما، رسالت پر ان کے چلنے والے طریقے پر چلنے والا بنا، ان کی سنتوں اور ان کی اتباع کے راستے پر چلا۔ یا الہ العالمین ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما، سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما، اس کے شہروں کی حفاظت فرما، شہروں کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔